والسابقون الاولون، اور وہ پہلے پہلے نمبر لے جانے والے من المہاجرین والانصار، مہاجر و انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو بعد میں آئے ان کے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ راضی ہے اس سے۔ یہ تین طبقے ہو گئے، ایک سابقین اولین مہاجرین و انصار کے دو، تیسرا طبقہ وہ جو انہی میں سے ہے لیکن بعد میں آیا ہے، جیسے فتح مکہ کے بعد۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ سابقون الاولون میں المہاجرین والانصار صحابہ ہے، اور والذین اتبعوہم یہ تابعین ہے، صحابہ کے شاگرد، یہ سب کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔ اسلامی دستور ہے کہ پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، غیر نبی کے ساتھ حتیٰ کہ علی علیہ السلام کہنا بھی جرم ہے، رضی اللہ عنہ۔ اور غیر صحابی کے ساتھ رحمہ اللہ اگر فوت ہوا ہے، اور اگر زندہ ہے تو دامت برکاتہم مد ذلو، زیدت عنایات ہو، یہ فرق ضروری ہے۔ صاحب ہدایہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ تابعی ہے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عام عرب عام علماء کے ساتھ کہتے ہیں، چنانچہ علوی مالکی مرحوم کہتا تھا شیخنا و شیخ ھذا مولانا محمد یوسف البنوری رضی اللہ تعالی عنہ، وممن حولکم من الاعراب منافقون وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کیا ان کے لیے جنتیں، تجری من تحتہا الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، و ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، اور تمہارے ارد گرد بھی اعراب میں منافق ہے، ومن اہل المدینہ، اور بعض منافق مدینے میں، مردوا علی النفاق، یہ ضد کرتے ہیں نفاق میں، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم قریب سزا دیں گے ان کو دوہری، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ امام ابو حنیفہ تشریف لائے تھے، امام مالک سے پہلے ملاقات نہیں تھی، یہ پہلی ملاقات تھی۔ پوچھا من اینا، فرمایا من الکوفہ، تو اس نے کہا الکوفی لا یوفی، بے وفا لوگ ہیں، علی کو قتل کرایا، حسن کو قتل کرایا، حسین کو 72 آدمیوں سے قتل کرایا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ آیت پڑھی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مطلب یہ تھا کہ کیا مدینے کے سب لوگ منافق ہیں؟ کچھ لوگ خراب ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسے کوفے میں بھی ہوں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ لوگ ہیں جو اعتراف کر چکے اپنے گناہ کا، یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ ساتھی ہیں، ان سمیت ساتھ ہے یا ان کے بغیر ساتھ ہے، قولان مشہوران لأئمۃ الحدیث۔ یہ تبوک میں نہیں گئے تھے اور کوئی عذر نہیں تھا، غلطی پر نادم ہوئے اور مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا جب تک مجھے خدا نہ کھائے۔
چند دن تک ایسے بندے رہے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ ان کے نام کے وہ 8 ستون موجود ہیں ریاض الجنہ کے اندر، 7 ان کے، 8واں بی بی عائشہ کا ہے۔ ایک ستون پر لکھا ہے استوانہ حنانہ، اور جو فریاد کر چکا تھا۔ ایک ستون پر لکھا ہے استوانہ ابی لبابہ، ایک ستون پر لکھا ہے استوانہ توبہ۔ اور کچھ لوگ اور ہیں جو اعتراف کرتے اپنی غلطیوں کا، ملا چکے ہیں نیک عمل کے ساتھ اور برے بھی۔ عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، لیجیے ان کا مال کا صدقہ تاکہ یہ پاک کر دے اسے۔ مال خرچ کرنے سے، صدقہ و خیرات نکالنے سے انسان خود پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ کر لے اس مال خرچ کرنے سے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کو دعائیں دے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا سکون ہے ان کے لیے۔ اللہ سمیع علیم۔ مال خرچ کرنا دعا کا باعث ہے، اور مال خرچ کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ علم یعلموا، ہے جانا نہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے توبہ بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہ قبول کرتے صدقوں کو، وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آپ فرما دیجئے عمل کرو، دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال، پیغمبر والمؤمنون، مسلمان بھی۔ جو استدلال غلط کیا جا رہا تھا اس کی جڑیں کٹ گئی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دے گا تم کو جو تم اعمال کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ، کچھ لوگ اور ہیں، مُرْجَوْنَ، جن کا معاملہ مؤخر ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ یہ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک، 3 صحابہ ہیں جو باوجود طاقت اور توانائی اور کوئی عذر نہ ہونے کے، صرف سستی اور غفلت کی وجہ سے تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کی سزا ذرا سخت کی گئی ہے، 50 دن تک لٹکائے رکھے گئے۔ اور کچھ اور ہے جو مؤخر کیے گئے اللہ کے فیصلے آنے تک۔ مرجو، ارجا، یرجو، ارجا سے مؤخر کے معنی میں، اما یعذبہم، یا تو ان کو سزا دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ بس ان کا اتنا ذکر کر کے چھوڑ دیا، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر دینے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں، وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور مورچہ واسطے اس کے جو لڑ چکا ہے اللہ اور رسول سے پہلے۔ ان آیات کی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک راہب تھا، ابو راہب، عمر ابن طفیل نام تھا،
عابد کہا تھا ابو عامر راہب. یہ مشرکین کا قدیم آدمی تھا. عیسائیوں کی حکومتیں دیکھ کر ان میں جا ملا اور مشہور نصرانی ہو گیا. مدینہ منورہ میں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی. جب آفتاب نبوت ہجرت کر کے آئے، بھلا سورج سبیح کے سامنے چھوٹی چھوٹی موم بتیاں کیا مانا رکھتی. اس کی روشنی مان پڑ گئی، اس کا حسد بڑھ گیا، اور ایک دن پیغمبر کے ساتھ آمنے سامنے ٹکر ہو گئی. آپ نے کہا میں ٹھیٹ قسم کا ابراہیمی ہوں اور تم ابراہیم علیہ السلام کے بدترین مخالف و دشمن ہو. تم ابراہیم علیہ السلام کو کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا آپ میں سے جو دونوں میں غلطی پر ہو خدا اس کو کینسرین میں مار دے. کینسرین روم کو کہتے تھے. آپ نے کہا اللہم آمین. وہ بھاگا وہاں سے اور وہاں سے شرارتیں کرتا تھا. مسلمانوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، ان کے خلاف منافقین کو اعتماد میں لیا اور ان کو آمادہ کیا کہ مسجد کے نام پر ایک جگہ بنائے. پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہاں میٹنگیں کرتے رہے. میں مناسب موقع پا کر بادشاہ روم سے لشکر لاؤں گا، پیغمبر اور مسلمانوں کو ختم کریں گے. چنانچہ ان کے لوگوں نے مسجد کے نام پر ایک جگہ بنائی. عین اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے پابرکاب تھے، ان کے لوگ آئے. کیونکہ اس وقت یہ قانون تھا کہ جس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھے یا آپ کے حکم سے کوئی جا کے نہ پڑھے وہ باقاعدہ نماز کی جگہ نہیں بنتی. آپ تبوک کے لیے تیار تھے کہ ان کے لوگ آئے کہ ہم نے بھی ایک مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائے تاکہ ہم اس میں نماز پڑھیں. آپ نے کہا اس وقت تو تبوک روانگی ہے، واپسی پر اگر میرے اللہ نے اجازت دی تو ایسا ہوگا. واپسی پر جب آپ وہاں پہنچے اور قریب تک ان کے لوگ آ کے آپ چلے جاتے تو یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ نے ان کی مسجد کو ضرر، کفر، تفریق کہا. اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر دینے کے لیے، مسجد ضرار، کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. اور یہ مورچہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسول سے پہلے ہی لڑ چکا ہے. ابو عامر راہب. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. ان قریب قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ نہ تھا مگر بھلے کا. اللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا. اس میں نماز کے لیے کبھی کھڑے نہ ہو. لمسجد اسس علی التقوی. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے. جو مسجد پہلے سے وہ جاؤ مسجد ہے، جو بعد میں بنی ہے پلاٹ بچانے کے لیے وہ مسجد ضرار ہے، اور مسجد ضرار میں نماز پڑھنا منع ہے. ان تقوم فی احق، وہ پہلی مسجد حق رکھتی ہے کہ نمازیں وہیں پڑھا دو. پہلی مسجد مسجد نبوی ہے، اور پہلی مسجد مسجد قباء ہے جو پیغمبر اور صحابہ کے وہاں ٹھہرنے پر مسلمانوں نے بعد میں بنائی ہے. قباء ہی کے محلے میں ایک جگہ ہے، وہاں پر منافقین نے یہ اپنی شرارت کی جگہ بنائی تھی. اللہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. تقوی والی مسجد میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاک رہے. واللہ یحب المطہرین.
اللہ پسند کرتے ہیں ان پاک بازوں کو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ سے پوچھا گیا، یا اہل قباء ان اللہ قد اثنى علیکم فی کتابی فماذا تعملون۔ انہوں نے کہا ہمارے بھائی یا پانی سے استنجا کرتے یا ڈھیلے سے، ہم دونوں سے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہی بہترین عمل ہے، اس کا خیال رکھو۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف مسجد بنائی گئی، رد کر دی گئی، دوسری طرف استنجا سنت کیا گیا، قبول کیا گیا۔ تو ایک ٹھیلا جو استنجا میں لگتا ہے وہ قابل قدر ہے اخلاص سے، اور ایک مسجد جو بنائی گئی اس کو آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کے وہاں ہاتھ لگا دی، اس کو ختم کر دیا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، آیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہے مسجد کی اللہ کے خوف پر، ورضوان اللہ کی رضا پر، خیر وہ بہتر ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہار بھی، یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہے اس کی، یعنی اس عمارت کی ایک کنارے پر جرف نہار ہے، ایک کھائی کے جو ٹوٹنے والی تھی، فنہار بھی فی نار جہنم، بس وہ گر گیا اس سمیت جہنم میں۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ وہ صنعت کی جگہ ہے نا علم بدی میں، جرفن ہارن، کھائی گرنے والی، ہارن فن ہارا، بس وہ گری گیا فی نار جہنم۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان منافقوں کی عمارت، الذی بناؤ، وہ جو انہوں نے بنائی، ریبۃ فی قلوبہم، شک کا باعث ان کے دلوں میں۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل۔ اللہ علیم حکیم۔ اس میں اشارہ ہے کہ مسجد زرار ہمیشہ مسجد زرار ہوگی، بزرگوں کے وہاں آنے میں اور جمع ہونے سے وہ نہیں ختم ہوگی۔